جو فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے؟ جی مسلمان آخر نہیں 4 بیٹیاں ہیں جی محمد کی، چلو جی دنیا چ رہنا ہے 4 ہی مان لو، مان لو 4 بیٹی ساڈے بیس نہیں 1000 بنا، سانو صرف او بنت رسول وخا جیڑی رحمت للعالمین واسطے رحمت بن کے آئی جی بھائی، جیڑی نعمت واسطے نعمت بن کے آئی، مینوں صرف او بی بی وخا جوانان جنت دے سرداران دی جنت جس بی بی دے قدمہ چھوڑے میں تینوں دساں، اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہیں، اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہیں، کیا دیتا مصطفیٰ کو خدا فاطمہ کے بعد؟ اللہ آپ کو سلام۔ جناب سیدہ جی میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک قطعہ تو میں سنانا تھا وہ بعد پھر پڑھا، بی بی دربار میں کیوں آئی؟ چلو میں شور کوٹ پڑھ رہا تھا درس قبلہ صاحب نے کہا نبی بیٹا یہ اس سال کی بہترین قربانی جی کیوں میری مخدومہ آئیں؟ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی۔ اب آپ نہیں سمجھیں میں کہاں جا کے پڑھوں؟ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی۔ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی، باغ فدق کی حاجت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ یہ شیعہ ذاکر اپنے علماء کی موجودگی میں کس طرح جو ہے بے باکی کے ساتھ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عدالت پر انگلی اٹھا رہا تھا، اور ساتھ ہی جو ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو رہا تھا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں بھی بدترین قسم کی گستاخی کر رہا تھا۔ تو اب سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کمینوں کو جواب تو ان کی کتب سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی کتابوں سے ابھی جواب ان کو نہیں دیں گے۔ ہم اپنی عوام اہل سنت سے مخاطب ہیں کہ ہم ان کو یہ کچھ روایات بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کمینوں اور ان خبیثوں کے بارے میں حدیثوں میں تذکرہ جو آیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ روایات میں ان کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے آپ پر کتنی ذمہ داری بنتی ہے اور علماء پر کتنی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم کچھ احادیث جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ احادیثیں آپ سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ اگر تو کوئی بندہ فتاویٰ آپ کے سامنے پیش کرے تو ہمارا چونکہ یہ ایک عوام کے اندر یہ جو ہے بات شائع ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے، ہماری عوام جب کوئی فتوے کا نام سنتی ہے تو ڈر جاتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بھائی فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں قرآن اور حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان پر فتوے لگائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سنیں گے اور ایسے لوگوں سے دور رہیں گے۔ پہلی میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہے پہلی حدیث
عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخاطب ہیں تو پھر آپ سمجھ لو کس سے مخاطب ہیں اور کتنا بچنا ضروری ہے۔ یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم فلان ولا نصیفہ، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی مثل بھی سونا خرچ کر دے اور ان کا صرف جو برابر یا اس کا نصف ہو تو فرمایا ان کا برابر نہیں ہو سکتا، ان کے برابری تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے پاک نبی سرور کائنات فخر موجودات کا فرمان ہے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں اور سرکار نے فرمایا انہیں گالی بھی نہ دینا۔ اب میں اگلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں سے جو ہمارے علماء ہیں، تو میں تو علماء کا ایک ادنا سا خاتم ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے علماء کی ذمہ داری اس سلسلے میں آ کر کیا بنتی ہے، وہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے بیان فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے گا جناب، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگلی روایت جو ہے، قال اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین ولا يقبل الله له صرفا ولا عدلا۔ رسول پاک سرور کائنات نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہونے لگ جائیں یا پھر بدعتیں ظاہر ہونے لگ جائیں اور میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگ جائے تو پھر چاہیے عالم کو کہ اپنا علم کو ظاہر کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، اگر وہ ایسا نہ کرے تو فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا کوئی فرض قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول کرتا ہے۔ اب یہ کن کے بارے میں، اب یہ کن کو حکم ہے؟ یہ عالم دین کو ہے، وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ یہ رسول پاک سرور کائنات فخر موجودات نے بیان فرمایا۔ اب یہ حدیث میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اب اس حدیث کا وقت ہے، اب یہ وقت ہے پورا کرنے کا کہ رسول پاک کے اس فرمان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں، یہ ایک علماء کی ذمہ داری جو ہے اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ میں اس سے اگلی حدیث پاک بھی پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی توہین کرے یا کوئی بات کرے تو ہم ہرگز قطعاً اس کو جو ہے قبول نہیں کرتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحاب وجالی فیہم وزراء وانصار واسحارا فمن صب علیہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اور پھر میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا، پھر جو ہے فرمایا ان میں سے کچھ میرے وزیر بھی بنائے، اور فرمایا جو ان میں سے کوئی گالی دے، ان کو کوئی ان کو برا بھلا کہے، میں عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ یہ روایات جو ہیں، یہ حدیثیں جو ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، ہم نے اس پر غور کرنا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار اور وفادار صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور صبح و شام بھونک رہے ہیں۔ فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان پر یہ جو گالیاں دینے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر ملائکہ کی لعنت ہے، ان پر تمام لوگوں کی جو ہے لعنت ہے۔ اور یہ نفل پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نفل بھی قبول نہیں کرتا، اور یہ فرض پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان لوگوں کا فرض بھی قبول نہیں فرماتا جو گالیاں دینے والے ہیں۔ تو اگر میں کوئی آپ کو امام اہل سنت کا فتویٰ بتاؤں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو رسول پاک سرور کائنات فخر موجودات کا وہ فتویٰ بتلا دیتا ہوں جو سرکار نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ یہی حدیث پاک ہے، اسی صفحے پہ ہی ہے کہ ان انس ان اللہ اختارنی واختار علی اصحاب وانصار وسیاتی، میں یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں، اوپر چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وسیاتی قوم
تستنبونہم ویستنکسونہم فلا ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم۔ فرمایا کہ ان قریب ایک قوم ایسی آئے گی جو قوم گالیاں دے گی، ان کی شان میں تنقیص کرے گی صحابہ کی شان میں، اور فرمایا کہ نہ تم ان کے پاس بیٹھنا، وَفَلَا تُجَالِسُوهُمْ۔ اب یہ فتویٰ کسی مولوی کا، کسی شیخ الحدیث کا، کسی مفتی کا نہیں، یہ پاک نبی سرور کائنات کا ہے۔ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، نہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا، وَلَا تُوَاكِلُوا، نہ ان کے ساتھ تم نے کھانا ہے، وَلَا تُنَاكِحُوا، اور نہ تم نے ان کے ساتھ نکاح کرنے ہیں، یعنی ان کو بیٹی دینی بھی نہیں ہے، نہ ان سے بیٹی لینی ہے۔ کتنا سخت میرے پاک نبی سرور کائنات نے یہ بیان فرمایا ہے۔ میں اگلی حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو ہے ان ابی بردہ ان ابی قال رفع یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم راسہ الی السماء، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، وَكَانَ كَثِيرٌ مِّمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور اکثر اوقات سرکار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے، اکثر آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھتا تھا۔ آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، کہ ستارے امان ہیں، کس کے لیے؟ سرکار فرماتے ہیں آسمان کے لیے۔ فرمایا جب تک آسمان پر ستارے ہیں آسمان امن میں ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو اس وقت آسمان کی جو امن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، فرمایا کہ پھر جب یہ ستارے چلے جائیں گے أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، پھر آسمان کو وہ پہنچے گا جس کا آسمان کے وعدہ کیا گیا کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ وانا امانۃ لاصحابی، رسول نے فرمایا اسی طرح میں بھی امان ہوں، میں بھی امان ہوں، کس کے لیے؟ فرمایا لاصحابی، اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون، سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت پھر میں چلا جاؤں گا تو اس وقت میرے صحابہ کو وہ پہنچے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِ آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے اصحاب امان ہیں، کس کے لیے؟ فرمایا کہ میری امت کے لیے امان ہے۔ فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، یہ مسلم شریف میں بھی روایت ہے۔ فرمایا کہ جس وقت میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے اس وقت میری امت پر وہ چیزیں آئیں گی، وہ کام پہنچیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھا صحابہ کے بارے میں، صحابہ امان ہیں اس امت کے لیے، تو جب اس امان جو اس امت کے لیے ہے اسی کو ہی لوگ کاٹنے کے در پہ ہیں، لوگ اسی کو ہی نقصان پہنچانے کے در پر جو ہے پڑ جائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس امت یہ امن میں کیسے رہ سکتی ہے۔ امان کو تو ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا۔ میں اگلی جو ہے اس پر روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، وَعَنْ عمران ابن حسین، یہ جو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ بہترین وہ امت ہے جو میرے قریب ہے، مراد صحابہ ہیں، ثم الذین یلون، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، اور ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ دیکھا کتنے بہترین ہیں وہ لوگ، سرکار نے فرمایا کہ جو میرے نزدیک ہیں۔ ثم ان بعدہم قوما یشہدون ولا یستشہدون، فرمایا کہ وہ ان کے بعد ایک ایسی قوم ہوگی جو گواہی دے گی، اور انہیں حالانکہ گواہی کے لیے بلایا نہیں گیا ہوگا لیکن پھر بھی وہ گواہی دیں گے۔ وَيَخُونُونَ، اور پھر وہ خیانتیں کریں گے، وَلَا يُؤْتَمِنُونَ، اور پھر وہ جو ہے وَيَنْظَرُونَ وَلَا يَفُونَ، اسی طرح وہ جو ہے نظر مانیں گے اور نظر کو وہ پورا بھی نہیں کریں گے، اور وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ، اور فرمایا کہ ان میں پھر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، وہ موٹے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی میں حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سنیں کہ رسول پاک نے صحابہ کی شان میں کتنی روایات بیان فرمائی ہیں۔ وان جابر عن النبی قال لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، سرکار نے فرمایا اس مسلمان کو آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ رفت، یہ تعظیم، یہ بلندی میرے پاک نبی نے اپنے پیارے صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد میں آگے ایک اور حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی،
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، اور جس نے ان سے محبت، صحابہ سے محبت کی، اس نے میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا صحابہ سے، اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، فرمایا کہ جس نے ان سے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی تحقیق اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ اس کو پکڑ لے گا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ویسے تو فرمان ہے، میں طوبیٰ لمن رآنی والی روایت چھوڑتا ہوں، اس سے نیچے جو حصہ ہے وہ میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں۔ مذہب مالکیہ میں جو یہ لوگ ہیں جو اپنا صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں مذہب مالکیہ میں کے جو حکم ہے، ان من سبہم فقد استوجب القتل فی الدنیا، دنیا میں ہی اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ مذہب مالکیہ میں اسی طرح کیا بیان کیا گیا۔ اور پھر آگے جو روایت بیان کی، فرمایا میرے صحابی کی مثال کیسی ہے، سبحان اللہ، فرمایا مثل اصحابی فی امتی کل ملح فی الطعام، فرمایا کہ میرے صحابی کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، کھانے میں نمک ہوتا ہے، لا یصلح الطعام الا بالملح، فرمایا کہ جس طرح کھانا پھر درست نہیں ہوتا جو ہے نمک کے علاوہ، نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہوتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو حکم ہے وہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ آپ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے لوگ بکواس کر رہے ہوں تو پھر تم لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ نبی پاک نے کیا ہمارے لیے حکم بیان فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہو تو تم نے کیا کہنا ہے، فقولوا، تم نے کہنا ہے لعنت اللہ علی شرکم، تو کہ تمہارے شر پر اللہ کی پھٹکار ہو، تمہارے شر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب یہ کیا سرکار نے اس قوم کے بارے میں ایک بیان فرمایا یکون فی آخر الزمان قوم یسمون رافضۃ یرفضون الاسلام فاقتلوہم فانہم مشرکون، فرمایا آخر زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی، ان کا ایک نام رکھا جائے گا رافضی، اور رافضی کا کیا مطلب، یرفضون الاسلام، وہ اسلام سے چونکہ نکل گئے ہوں گے، اور فاقتلوہم، پس تم انہیں قتل کر دینا، مار دینا، فانہم مشرکون، بے شک کہ وہ مشرک ہیں۔ یہ پاک نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے، اسی میں ہی آپ کو نظر آئے گا، یہ میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں، عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں، وہ احتیاط کا دامن رکھیں، تھام کے رکھیں، ینتخلون حبنا اہل البیت ولیسوا کذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر۔ اب یہ بات جو بیان کر رہے ہیں، فرمایا یہ بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، فرمایا وَلَيْسُوا كَذَلِكَ، وہ اس طرح نہیں ہوں گے، یعنی انہیں جو ہے وہ اہل بیت سے محبت بالکل نہیں ہوگی۔ انہم یسبون، کیوں نہیں ہوگی، فرمایا اس لیے کہ وہ یسبون، وہ گالیاں دیتے ہیں، کس کو، ابا بکر و عمر، وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں، اس لیے انہیں صحابہ اہل بیت سے انہیں بالکل محبت نہیں ہوگی، اور ان کا اہل بیت کی طرف اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بنانا، یہ بالکل ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، اور ان کا منسوب کرنا بالکل یہ درست نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب مل کر یہ دعا مانگتے ہیں جو حدیث پاک میں ہے کہ یہ چونکہ ان پر لعنت تبرے کر رہا تھا پاک صحابہ پر، تو فرمایا سرکار نے کہ ان پر، ان کے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کے شر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ خبیث جو ہے
اس کو یہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔